الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، چند دنوں کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس آنے والے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے دو عبادتیں مقرر فرمائی، ایک حج، دوسرے قربانی۔ حج فرض ہے اس مسلمان پر جو بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتا، اور یہ دونوں عبادتیں، حج اور قربانی کی عبادتیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خاص نسبت اور تعلق رکھتی ہیں، اور ہم لوگ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ویسے ہی ملت ابراہیمی کے فرزند ہیں، یعنی ہمارا تعلق حضرت ابراہیم کی ملت سے، اور حضرت ابراہیم کو اللہ نے یہ بلند مقام عطا فرمایا ہے کہ ان کے بعد جتنے پیغمبر آئے سب ان کی اولاد میں آئے، اور سب نے اپنے کو حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کیا اور ملت ابراہیمی قرار دیا اپنے کو۔ لہٰذا ملت ابراہیمی کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے یہ بات نہایت ہی اہم ہے کہ ہم حضرت ابراہیم کی سیرت کو، ان کی زندگی کو، ان کے نمونے کو جانیں، پہچانیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیں۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کے دو خاص پہلو ہیں، ایک ہے شرک سے بیزاری، توحید پر استقامت، اور اس راستے میں اپنے وطن کو چھوڑنا، اپنے خاندان کو چھوڑنا اور اپنی جان خطرے میں ڈالنا، اور ان ساری چیزوں کے باوجود عقیدہ توحید پر جمے رہنا، یہ حضرت ابراہیم کی زندگی کا نمایاں پہلو ہے۔ دوسرا پہلو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا وہ ہے جس کو اسلام کہا جا سکتا ہے، یعنی خدا کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، اطاعت، فرما برداری، حکم کو پورا کرنا بغیر کسی چون و چرا کے، اور مکمل تابع داری اور فرما برداری اختیار کرنا، جس کا نمونہ حضرت اسماعیل کی قربانی سے ظاہر ہوتا ہے کہ خواب میں اشارہ ملنے پر اپنے فرزند اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور ان کی گردن پر چھری چلا دی۔ پہلا جو پہلو ہے حضرت ابراہیم کی زندگی کا توحید پر استقامت، یہ اہم پہلو ہے۔ ویسے تو ہر پیغمبر توحید کی دعوت کے ساتھ آتے ہیں، توحید پر قائم اور مستقیم رہتے ہیں، توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں،
بلکہ ان کی سب سے پہلی دعوت یہی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء کرام کے واقعات ہیں تو پیغمبروں کا جگہ جگہ تذکرہ فرمایا کہ ہر پیغمبر نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے۔ ہر پیغمبر کی سب سے پہلی دعوت یہی ہوتی ہے، کیونکہ اس زمین پر جتنی برائیاں ہیں ان میں سب سے سنگین برائی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم، سب سے بڑی خرابی یہی ہے۔ اسی وجہ سے پیغمبر اور خرابیوں کی بھی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، جیسے لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے روکتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے روکتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، لیکن سب سے پہلی جو محنت ان کی ہوتی ہے وہ اسی بات پر ہوتی ہے۔ ان کے زمرے میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آدمی توحید کا اقرار کرے اور ہر قسم کے شرک سے بیزار ہو جائے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے۔ تو سارے ہی پیغمبروں کی زندگی میں یہ بات ہوتی ہے، مگر حضرت ابراہیم نے اس راستے میں اتنی قربانیاں دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آنے والے تمام انسانوں کا اس معاملے میں امام بنا دیا۔ اس لیے بعد میں آنے والی ساری ملتیں حضرت ابراہیم کی طرف منسوب ہوئیں۔ بعد میں لوگوں کے اندر شرک آ گیا آہستہ آہستہ۔ خود ہمارے ملک میں جو ہمارے برادران وطن ہیں، ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں، ان مذہبی کتابوں میں بھی توحید کا تذکرہ ملتا ہے، اور بعض لوگ ان کتابوں کے مطالعے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی دراصل پیغمبروں سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی بھی بنیادی تعلیم توحید کی ہے، مگر آہستہ آہستہ ان کے اندر شرک پیدا ہو گیا اور شرک بیٹھ گیا اور مضبوط ہو گیا، اور یہ انسان کی کمزوری ہے۔ چنانچہ جو اصل مرکز تھا کعبۃ اللہ، جس کو حضرت ابراہیم نے اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل نے علیہم الصلاۃ والسلام ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا۔ حضرت ابراہیم اپنے خاندان سے جدا ہو کر کے آئے تھے، اور شرک کا کوئی دور دور تک کوئی شائبہ نہیں تھا ان سے تعلق رکھنے والوں میں، ان کی اولاد میں، مگر وہ بیت اللہ جسے حضرت ابراہیم و اسماعیل نے ایک اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا، جب حضور اس دنیا میں تشریف لائے تو اس کعبے میں بھی بت رکھے ہوئے تھے، مسجد حرام میں بت رکھے ہوئے تھے، صفا مروہ پہ بت رکھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طویل محنت کرنی پڑی لوگوں کو اس شرک سے نجات دلانے کے لیے اور بیت اللہ کو شرک و بت پرستی سے پاک کرنے کے لیے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ حضرت ابراہیم کی طرف نسبت کا سب سے بنیادی تقاضا عقیدہ توحید پر استقامت اور عقیدہ توحید کی دوسروں کو دعوت ہے۔ اس ملک کے حالات میں خاص طور پر اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم حضرت ابراہیم کی سیرت کو جانیں اور اپنی اولاد کو حضرت ابراہیم کی سیرت سے آشنا کریں۔ پوری دنیا میں بے حیائی کا فتنہ ہے، خدا بیزاری کا فتنہ ہے، الحاد کا فتنہ ہے، اور اباحیت کا فتنہ ہے، لیکن ہمارے ملک کے اندر الحاد بھی ہے، لیکن پورے ملک کی سطح پر جو فتنہ ہے وہ شرک و بت پرستی کا۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی شرک و بت پرستی کے کاموں میں ان کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ اس وجہ سے خاص طور پر تعلیم کے میدان میں اس بات کی محنت ہو رہی ہے
کہ مسلمانوں کے بچوں کو شرکیہ اعمال میں مشغول کیا جائے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے برسوں پہلے ایک بیان دیا تھا کہ اگر ہمارے بچوں سے اسکولوں میں شرکیہ گیت پڑھایا گیا تو ہم اپنے بچوں کو اسکول سے نکلوا لیں گے، اور حضرت کے اس ایک بیان پر بڑا اثر پڑا، حکومتوں پر دباؤ پڑا۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ سرکاری غیر سرکاری تقریباً تمام اسکولوں میں وہ شرکیہ گیت پڑھایا جا رہا ہے ہمارے بچوں کو بھی، حالانکہ قانوناً اس گیت کا پڑھنا لازم نہیں ہے۔ بعض مقدمات بھی ہوئے ہیں، کیرلا میں ایک مقدمہ ہوا تھا جس میں عیسائیوں نے مقدمہ قائم کیا تھا، اور اس کے پڑھنے سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں پڑھیں گے، ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، یا کوئی ایسی بات تھی، اور ان کے حق میں بہرحال فیصلہ آیا تھا۔ ابھی بھی قانونی طور پر لازم نہیں ہے، مگر اس کے باوجود پڑھوایا جا رہا ہے، اور ہمارے وہ بچے جو ان اسکولوں میں جا رہے ہیں اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اس کو تو بے سمجھے بوجھے پڑھ رہے ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ بہت سے کام ان کے ہاتھوں سے ایسے کرائے جا رہے ہیں، کسی تصویر کے اوپر پھول چڑھانا، اس کے سامنے اگربتی جلانا، اس کے سامنے ناریل پھوڑنا، اس قسم کے کام، اور عمدن اور قصدن بھی ہمارے بچوں کو اس کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے۔ بعض وقت جو سالانہ پروگرام ہوتے ہیں ان کے اندر جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں ان میں شرک و بت پرستی کی وہ چیزیں بھی پیش کی جا رہی ہیں، اور اس میں کردار ادا کرنے کے لیے مسلمان بچوں کو بھی منتخب کیا جا رہا ہے، اور مسلمان بچے بھی اس کو انجام دے رہے ہیں۔ تو اس طرح سے اس ملک کے اندر بڑا زبردست چیلنج ہے ہم لوگوں کے لیے۔ اسی لیے اس ملک میں جو ہمارے ذمہ داران ہیں ان کا سب سے زیادہ زور مسلمانوں کے بچوں کے لیے مکاتب کا قیام، اور مضبوط مکاتب کے ذریعے ان کی دینی تعلیم و تربیت، اس کو سب سے اولین درجہ حاصل ہے، تاکہ ہمارے بچے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر سکیں، ورنہ ہمارے بچوں کا ایمان اور عقیدہ محفوظ نہیں رہے گا۔ مگر ہمارے بچوں کے ایمان اور عقیدوں کو بچانے کے لیے ہمارے دینی تعلیمی نظام میں جو صورتحال اس وقت ہے کہ ناظرہ قرآن پڑھا دیا جائے، چند سورے یاد کرا دیے جائیں، نماز یاد کرا دی جائے، کچھ چیزیں رٹا دی جائیں، ضروری ہیں وہ چیزیں، اس سے انکار نہیں ہے کہ وہ چیزیں ضروری ہیں، اس لیے کہ ان کے بغیر مسلمان نماز کیسے پڑھے گا، اپنی ضروری عبادتیں کیسے انجام دے گا، ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے، لیکن بس انہی چیزوں پر اکتفا ہے۔ صرف ان چیزوں سے بچوں کا دل و دماغ نہیں بن سکتا، ان کا ایمان اور عقیدہ مضبوط نہیں ہو سکتا۔ بچوں کے ایمان کو، عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے ان کے سامنے ایسے کردار ہونا ضروری ہے جن کو وہ اپنا آئیڈیل بنائیں، اور ان کے ذہن و دماغ میں جو کردار ہیں کسی بھی حیثیت سے ہوں، وہ کردار ہیں جو ان کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، ٹی وی میں، موبائل میں، فلموں میں، ڈراموں میں، اور وہ ان کے دل و دماغ میں بیٹھ گئے ہیں۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان کے سامنے جب کوئی اچھا نمونہ ہوتا ہے تو اس نمونے کو وہ اپنے لیے آئیڈیل بناتا ہے، اور جب اچھے نمونے ان کے سامنے ہے ہی نہیں اور یہی ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں تو پھر ان بچوں کا رخ بھی اسی کی طرف ہے، اور وہ ویسا ہی بننے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ان کو نہ پیغمبروں کی سیرت معلوم ہے، نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت معلوم ہے، نہ صحابہ کی سیرت معلوم ہے، ان کے قصے، ان کی زندگیاں، ان کا کردار، اس سے وہ بے خبر ہے۔ ہمارے بچوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ان کو حضرت ابراہیم، حضرت نوح، ان دونوں پیغمبروں کی سیرت سے خاص طور پر
اور باقی تمام پیغمبروں کی سیرت سے اور اپنے پیغمبر حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کرام کی سیرت سے بچوں کو باخبر کیا جائے۔ بچے جانیں اپنے پیغمبر کی سیرت کو، بچے جانیں حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کی سیرت کو۔ ان دونوں پیغمبروں کی سیرت میں خاص طور پر اس بات کا پیغام ہے کہ انسان کو عقیدہ توحید پر قائم رہنا چاہیے اور ہر قسم کے شرک سے بچنا چاہیے۔ اور اگر حضرت نوح، حضرت ابراہیم علیہم السلام کی زندگیاں، ان کی سیرت ایک مسلمان بچے کے دل میں رچ بس جائیں تو انشاءاللہ پوری امید ہے کہ وہ بچہ کبھی شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوگا، انشاءاللہ شرک کے جراثیم سے محفوظ رہے گا۔ لیکن بچے کو معلوم ہونا چاہیے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہر بقر عید میں حج کرنے والے حج کر رہے ہیں، قربانی کرنے والے پوری دنیا میں قربانی دے رہے ہیں۔ قربانی کسی کے لیے واجب ہے، کسی کے لیے نفل اور مستحب ہے، بہرحال کر رہے ہیں قربانی کا یہ عمل جو اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ لیکن کتنے مسلمان بڑے اور بچے ایسے ہیں جو حضرت ابراہیم کی زندگی سے واقف ہیں، ان کی سیرت سے واقف ہے؟ یہ غور کرنے کی بات۔ بس اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قربانی کا عمل تو ہو رہا ہے، مگر اس قربانی کے پیچھے اللہ تعالی ہم کو جو سبق دینا چاہتے ہیں وہ سبق ہم نہیں جانتے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی سے بے خبر ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ایسے ماحول میں پیدا کیا تھا جہاں ہر طرف شرک و بت پرستی تھی، مگر بچپن ہی سے ان کی کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی شرک کو قبول نہیں کیا۔ جب چھوٹے بچے تھے اور گھر کے لوگوں نے ان سے یہ کہا کہ ہمارا پیشہ یہ بت بنانا اور بت بیچنا ہے، لہذا تم لے جا کر بت بیچو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے انکار کر دیا۔ جب زبردستی کی گئی تو حضرت ابراہیم نے ان بتوں کو راستے میں گھسیٹا، ڈرے نہیں وہ۔ آج کتنے ہم میں سے ایسے کمزور لوگ ہیں جو ڈر جاتے ہیں، اور پھر انہوں حضرت ابراہیم نے لوگوں سے کہا کہ کون ہے جو ایسا بت خریدے گا جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم جب بڑے ہوئے تو قوم کو سمجھایا کہ یہ چاند، یہ ستارے، یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، سب کو پیدا کیا۔ اس ملک میں اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم بھی ان مخلوقات کی نعوذ باللہ پرستش کریں، تو ان مخلوقات سے ہمیں فائدہ ضرور ہو رہا ہے۔ دھرتی سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، زمین سے فائدہ ہوتا ہے، سورج سے فائدہ ہوتا ہے، چاند سے فائدہ ہوتا ہے، دریاؤں سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہم سورج کی عبادت نہیں کر سکتے، چاند کی عبادت نہیں کر سکتے، دریاؤں کو نہیں پوج سکتے، دھرتی اور زمین کی پوجا نہیں کر سکتے۔ ہم اس کی پوجا کریں گے اور اس کی عبادت اور بندگی کریں گے جس نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، اور ساری مخلوقات کو اس نے پیدا کیا، اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ ہے ہمارا ایمان، یہ ہے ہمارا بنیادی عقیدہ۔ اور اگر اس میں فرق آ گیا، اس میں ایک بال آ گیا، جیسے ایک شیشے کے اندر بال آ جاتا ہے تو پھر اس شیشے کو صحیح نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس عقیدہ توحید کے اندر بال آ گیا، اس کے اندر فرق آ گیا، تو مسلمان باقی نہیں رہتا۔ مسلمان باقی رہنے کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک اللہ پر کی عبادت اور ایک اللہ پر اس کا ایمان ہو، اور اس کے ساتھ کسی کو وہ کسی طرح سے شریک نہ کرے۔ چنانچہ قربانی کے وقت ہم وہ جملے دہراتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلے تھے جب وہ اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے، اور قوم کے لوگ ان کو ڈرا رہے تھے کہ تم اگر ایسا کرو گے تو ہمارے بتوں کا وبال آ جائے گا۔ مگر حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا کہ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کر کے نہیں ڈرتے، اور میں ڈروں گا ان سے جن کو تم نے ناحق خدا کا شریک ٹھہرا لیا۔
اور حضرت ابراہیم نے جو کلمات اس وقت کہے تھے وہی ہم قربانی کے وقت دہراتے ہیں، لیکن نہ ان کلمات کا معنی مطلب ہمیں معلوم ہے صحیح طریقے سے، اور ان کلمات کے پیچھے حضرت ابراہیم کی جو زندگی ہے اس سے بھی ہم بے خبر ہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنی ذات کو پوری طرح سے پھیر لیا ہے اس رب کی طرف جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور میں سب سے کٹ کر اسے ایک اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ تو غرض یہ کہ حضرت ابراہیم کی زندگی ضرورت ہے کہ ہم اس سے باخبر کریں اپنے بچوں کو۔ میں چند سال پہلے میں نے یہ کوشش کی تھی کہ جمعوں میں بھی حضرت ابراہیم کی سیرت پر مشتمل کتابیں مختلف مساجد میں بھیجی جائیں، اعلان کرایا جائے، فروخت کیا جائے، کچھ لوگ لے کے تقسیم کریں اس کو، لیکن پھر چونکہ اس ذی الحجہ کے موقع پر نہیں رہ رہا ہوں تو وہ کام بھی مجھ سے نہیں ہو رہا، مگر ضرورت ہے کہ اس کو ایک مہم کے طور پر چلایا جائے اور مختلف لوگ اپنی اپنی سطحوں پر چلائیں۔ اور جیسے ہم بکرا خریدنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، جانور خریدنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، اور اس میں خود ہمارے نفس کے بھی مزے شامل ہیں کہ کھا پی رہے ہیں اللہ کی اجازت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، لیکن بہرحال اس کے لیے تو ہم بہت کچھ کر رہے ہیں۔ ویسے ہی ہم حضرت ابراہیم کی سیرت کو حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ محنت کریں۔ بڑوں کے لیے تو بہت سی کتابیں ہیں، بچوں کے لیول کی کتابیں حاصل کی جائیں، اور آپ طلب کریں گے تو ضرور پہنچیں گی وہ چیزیں۔ آپ جگہ جگہ سے حاصل کریں، اور بچوں کے لیول کی کتابیں لے کر کے اردو میں ہو، انگریزی میں ہو، تیلگو میں ہو، بچے جس زبان کو سمجھتے ہوں بچوں کے لیول کی کتابیں حاصل کر کے حضرت ابراہیم کی سیرت بھی، حضرت نوح کی سیرت بھی، دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت، اور ہمارے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی سیرت، اگر ان کرداروں کو ہم اپنے بچوں کے دل و دماغ میں نہیں بٹھائیں گے تو جو غلط قسم کے کردار ان کے دل و دماغ میں بیٹھ رہے ہیں وہی ان کا رخ متعین کریں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا خسارہ اور بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اس وجہ سے ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے ایسی کتابیں حاصل کریں، بچوں کو فراہم کریں، بچوں کو پڑھوائیں، تاکہ ہمارے بچے صرف عقیدے رٹیں نہیں بلکہ ان کا عقیدہ بنے، ان کا ایمان بنے، ان کی فکر مضبوط ہو، اور شرک کے جراثیم کی وہ مدافعات کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عقیدہ توحید پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر کامل ایمان پر خاتمہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔